ہم پاکستان کی خالق قائد اعظم محمد علی جناح اور حکیم الامت علامہ محمد اقبال کی وارث جماعت مسلم لیگ کے عہدیداران، ارکان اسمبلی اور کارکنان اللہ رب العزت کو گواہ بناتے ہوئے اپنے وطن سے وفا کے عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ ہمارا یہ پیارا وطن اللہ کی عطا کی ہوئی عظیم نعمت، ہمارے قائد کا احسان ہے، ان کی دی ہوئی امانت ہے، جس سے محبت اور اس کی حفاظت ہمارے عقائد اور جدوجہد کی بنیاد ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنے وطن کی حفاظت اور ترقی کی خاطر تن من دھن لگا دیں گے۔ ہم اپنے وطن کو قائد کے دیے ہوئے ایمان، اتحاد، تنظیم کے رہنما اصولوں سے چلاتے ہوئے حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ ہم اپنے لوگوں کے دیے ہوئے اعتماد کی پاسداری کرتے ہوئے پاکستان کو ترقی اور کامیابی اس منزل پر لے جائیں گے جس کی منزلیں مسلم لیگ نون نے اپنے ہر دور میں عبور کی۔ پاکستان کو ایٹمی کے ساتھ ساتھ اقتصادی طاقت بنایا، عوام کو صحت اور تعلیم کے بہترین نظام دیے، موٹر ویز، ٹیکنالوجی، ٹرانسپورٹ سمیت جدید سہولیات کے نئے معیار مقرر کیے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ اسلام کے ابدی اصولوں کے پابند رہیں گے، آئین کے پاسدار رہیں گے، جمہور اور جمہوریت کے وفادار رہیں گے۔ ہم شہداء کی وارث اپنی بہادر فوج کے ساتھ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ رہیں گے۔ ہم اپنے عوام کی وطن سے محبت، جوش و خروش، عزم و ولولے کے امین ہیں۔ ہم اپنی مٹی کے ایک ایک ذرے اور قومی دولت کے ایک ایک روپے کے محافظ ہیں۔ ہمارا عہد ہے کہ ہم نے قائد اور اقبال کے پاکستان کا حقیقی آئینی، جمہوری اور عوامی دور واپس لانا ہے۔ ہم نے نفرت، تعصب اور انتقام کی سیاست کو دفن کرنا ہے۔ حکمرانوں کی نااہلی اور مفاد پرستی کی وجہ سے ایک اچھے کل کی امید کی بجھتی ہوئی شمع کو روشن کرنا ہے اور وطن کو ہر قسم کی گرم ہواؤں اور تھپیڑوں سے بچانا ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں وطن عزیز کی حفاظت، ترقی اور عوام کی بہتری اور خوشحالی کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے مگر وطن کے تحفظ اور سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔
ہماری امید ہماری قوم ہے اور اپنی قوم کی امید ہم ہیں. ہم اپنے بزرگوں کے جان و مال کی قربانیوں کے نتیجے میں حاصل کیے گئے وطن کو سکڑتی ہوئی معیشت، گرتے ہوئے GDP، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے چنگل میں پھنسا ہوا نہیں رہنے دیں گے. اے 14 اگست کے عظیم دن، ہمارا گواہ رہنا، ہمارا عہد، ہمارا عزم اور ہمارا اعلان قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق علامہ اقبال کے پاکستان کی بحالی اور واپسی ہے، اور ہم یہ ہر قیمت پر کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب جناب رانا ثناء اللہ صاحب، مسلم لیگ نون کے اکابرین، مسلم لیگ نون کے نواز شریف کے ساتھیوں، یہاں پر تشریف فرما میڈیا کے دوست بھائی اور بہنیں، اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھی بھائی اور بہن، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج میں آپ سب کو پاکستان کی 73ویں یوم آزادی پر آپ کو اور ان کیمراز کے ذریعے پوری قوم کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس عظیم دن کے حوالے سے یہ جو تقریب کا انتظام کیا گیا ہے، میں پاکستان مسلم لیگ نون کے منتظمین کی بہت شکر گزار ہوں اور ان کو تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 14 اگست کے حوالے سے شاہین شان ایک شاندار تقریب کا یہاں پر انعقاد کیا گیا ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، 73 سال پہلے حضرت قائد اعظم کی عظیم انقلابی لیڈرشپ میں 14 اگست 1947 کو جب ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان مارز وجود میں آیا، تو یہ تاریخ کا ایک انہونا واقعہ تھا. نہ صرف جغرافیائی لحاظ سے دنیا کی تاریخ میں ایک تغیر آیا، بلکہ تاریخی سیاسی لحاظ سے دنیا کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا گیا. اور یہ کام کوئی راتوں رات نہیں ہوا تھا، یہ دہائیوں اور صدیوں پر محیط ایک مسلسل کاوش اور پھر عظیم قربانیوں کا نتیجہ تھا. یہ ایک ایسے شخص کی لیڈرشپ کے تحت
یہ عظیم کارنامہ سر انجام پایا، جو کہ ایک دیانتدار، محنتی اور نہ بکنے والا فرد تھا جس کا نام تھا قائد، جن کو بے پناہ ترغیبات دی گئی، بے پناہ آفرز کی گئی، لیکن اس عظیم شخص نے ہر پیشکش کو پائے حقارت سے ٹکرایا، کیونکہ ان کی نظر صرف اور صرف پاکستان کے اوپر جمی ہوئی تھی۔ اور اس شخص نے پھر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی عظیم جدوجہد اور قربانیوں کے نتیجے میں بالآخر پاکستان اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم سے حاصل کر لیا۔ لاکھوں لوگ شہید ہوئے، دریاؤں کے پانی سرخ ہو گئے، ماں اور بہنوں کے آنچل پھٹے، اور لاکھوں کروڑوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر انہوں نے ہجرت کی، اپنے آباء و اجداد کے گھر اور جائیدادیں چھوڑ کر وہ پاکستان کی طرف چلے آئے، اور اپنی آنکھوں میں یہ خواب بسائے کہ انشاءاللہ اب مشکل اور تکالیف اور بےعزتی کا دور ختم ہو گیا، اب عزت وقار، محنت، امانت اور دیانت کا دور شروع ہوگا، اور پاکستان میں ہر ایک کو اس کی محنت، اس کی قابلیت کی بنیاد پر اس کو ایک معاشرے میں مقام ملے گا۔ اور اگر آپ نظر دوڑائیں تو 73 سال میں یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو بے شمار کامیابیاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی جو پاکستان کو ملی وہ پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا تھا، اور یہ کوئی معمولی اچیومنٹ نہیں تھی، یہ کوئی معمولی اچیومنٹ نہیں تھی۔ اور اس سفر میں تمام حکومتیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ، تمام ادارے اور کروڑوں عوام کی قربانیاں سب شامل ہیں، تب جا کر پاکستان ایٹمی طاقت بنا، اور آج دشمن پاکستان کی طرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اور بھی بے شمار پاکستان کی جو بیلنس شیٹ ہے اس میں کامیابیاں رقم ہیں مختلف ادوار میں، لیکن اگر ہم اپنی کمزوریوں کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو وہ بھی بے شمار موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آج اگر پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے تو بدقسمتی سے دوسرے ہاتھ میں کشکول ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ یہ واشگاف الفاظ میں کہی ہے کہ آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، کشکول اور ایٹمی طاقت دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے، لہذا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ کشکول کو توڑا جائے، مگر یہ نعرہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے اور ہنوز یہ کشکول سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی، اور کمبل کی طرح یہ کشکول ہمارے جسم کے اوپر پوری طرح لپٹا ہوا ہے، لیکن یہ کوئی کسی کا کوئی جادو نہیں، کسی کا ہمارے اوپر کسی نے اس کو ہم پر ٹھوسا نہیں، یہ ہماری اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر ہم نے کشکول کو توڑنا ہے تو جس طرح ایٹمی طاقت پاکستان بنا
اسی طرح ہم کشکول کو توڑ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ہم اس کے لیے تیار ہوں, اس کے لیے ہم پوری طرح اپنے آپ کو اس کے اہل بنائیں. تب انشاءاللہ وقت آئے گا کہ کشکول ٹوٹ جائے گا. وگرنہ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی, مگر وہ قومیں وہ آزاد ہی ہوتی جو معاشی طور پر آزاد نہ ہوں. آج معاشی طور پر ہم بدقسمتی سے آزاد نہیں ہیں. IMF کا آپ دیکھ لیں کہ اتنا دباؤ کہ موجودہ نااہل حکومت, آج 14 اگست ہے, میں کوئی یہاں پر کوئی ڈیوائسو بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کہ ہماری آج کی جو دن کی جو تقریبات ہیں اور خوشیاں ہیں ان کو میں کسی طور بھی ان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج IMF کا اتنا پریشر ہے کہ اس سال بجٹ میں ہم ایک عام تنخواہ دار کی تنخواہ بھی نہ بڑھا سکے. یعنی اس حد تک پریشر. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جو ایک تنخواہ دار طبقے نے, اور وہ لاکھوں کروڑوں ہیں اس ملک میں, انہوں نے آس لگائی ہوتی ہے کہ تنخواہ بڑھے گی تو بچوں کے لیے کوئی بوٹ, کپڑے اور کتابوں کا انتظام کریں گے. وہ تنخواہ دار ان کی مایوسی کا عالم اندازہ آپ نہیں کر سکتے, میں اور آپ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کرونا نے تباہی مچائی ہے پوری دنیا میں, اور پاکستان میں بھی ہزاروں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں, اور جو لوگ کرونا سے متاثر ہوئے ان کی صحت کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. لیکن کرونا کے حوالے سے تو مہنگائی زمین پر آنی چاہیے تھی, آج مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. آٹا, دال, چینی اور پٹرول کی آپ نے جو حالت دیکھی پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پہ چلی گئی ہیں. اور اس طرح لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ آج ایک وقت کی روٹی کو وہ بیچارے ترستے ہیں, اور مہنگائی نے ان کی جیبیں خالی کر دی ہیں. دوائی حاصل کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے, اور جو امراء ہیں, جو صاحب حیثیت ہیں, وہ دوائی اور علاج کے بغیر مر نہیں سکتے. اور جو غریب لوگ ہیں جو صرف اللہ کے سہارے جیتے ہیں, اور خدا کا آسمان ان کے لیے چھت کا کام دیتا ہے اور اللہ کی زمین فرش کا کام دیتی ہے, وہ دوائی اور علاج کے بغیر سسک کر جان دیتے ہیں. میں یہاں پر یہ بھی آج نہیں کہنا چاہتا, لیکن مجبور ہوں کہ بعض چیزیں یہاں پر بتائی جائیں کہ نواز شریف کے پچھلے دور میں کس طرح ہسپتالوں میں ادویات مفت ملتی تھی. نواز شریف کے دور میں کس طرح ہسپتالوں میں سی ٹی اسکین لگائے گئے, اور عام آدمی کے لیے وہ سی ٹی اسکین مکمل طور پر فری تھے. نواز شریف کے دور میں کس طرح ہسپتالوں کو ری فربش کیا گیا, نئے نئے اور بڑے جدید ہسپتال بنائے گئے. یہ سارا کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور آج وہ دوائیاں بھی مفت ختم کر دی گئیں, سی ٹی اسکین بھی مفت ختم کر دیے گئے, اور ہیپاٹائٹس کے جو مریض, لاکھوں مریض, ان کے لیے پورے پنجاب میں فلٹر کلینکس بنائے گئے تھے جہاں پر مکمل طور پر ان کو مفت ادویات کا پیکج ملتا تھا. وہ اور لاکھوں لوگ اس سے وہ فیض یاب تھے. آج وہ فلٹر کلینکس میں مفت ادویات ختم کر دی گئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے وہ وقت تھا 2012 اور 13 تک کہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, مگر پھر وہ دور آیا مسلم لیگ نون کا کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں 2017-18 سے پہلے وہ لوڈ شیڈنگ نہ صرف مکمل ختم ہو گئی, بلکہ وہ آج اتنی بجلی موجود ہے کہ
وہ تمام آپ کی صنعتوں کے پہیے اس سے چل سکتے ہیں اور ان کی چمنیوں سے دھواں نکل سکتا ہے اور ہر قسم کا کاروبار چل سکتا ہے. لیکن آج اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس حکومت کی بدترین نااہلی کا ثبوت ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں بات لمبی ہو جائے گی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی کل پشاور میں BRT کا وہاں پر افتتاح کیا گیا. وہ مکمل ہے یا نامکمل یہ ایک علیحدہ داستان ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ بس جو ہے وہ اوپر سے نہیں گزرنی چاہیے، وہ نیچے سے جانی چاہیے، اوپر سے ٹرین ہونی چاہیے، وہ نیچے سے جانی چاہیے. ہم اس بحث میں نہیں پڑے، بلکہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں لاہور، پھر ملتان، پھر پنڈی اور اسلام آباد میں یہ بس میٹروز بنا کر پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حیران کر دیا. اور اس کی قیمت لگ بھگ وہی ہے جو ایک BRT پشاور کی ہے. جو جس طریقے سے وہ بنائی گئی، جس طریقے سے وہ چلائی گئی، یہ ساری داستان آپ کے سامنے ہے. مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. بات وہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہو جائے اور عوام کے مفاد میں اور ان کی خوشحالی میں وہ چیز کر دی جائے، اس کی ستائش کرنی چاہیے. لیکن ہم نے قوم کا بہت وقت ضائع کیا اور عملی طور پر ان 73 سالوں میں ہم نے جو کارکردگی دکھائی وہ حضرت قائد اعظم سمیت وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا، آج قبروں میں ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں تھا اے خدا جس کے لیے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ہم نے تو وہ پاکستان، اس پاکستان کے لیے اپنا خون بہایا تھا کہ وہاں پر ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، وہاں پر سب کے ساتھ انصاف ہوگا، ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی اور کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی اور نیب نیازی گٹھ جوڑ جیسے وہاں پر معاملات نہیں آئیں گے جس سے کہ صرف اور صرف اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جائے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج اس عظیم دن کے موقع کے اوپر ہمیں پھر اس بات کا اعادہ کرنا چاہیے اور عہد کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے، اور میں نے ابھی یہ عہد نامہ آپ کے سامنے پڑھا اور آپ سب نے پڑھا، اور اگر ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس پر یقین کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو صحیح معنوں میں قائد اعظم کی خطوط پر چلانا ہے، ان کے نظریات پر چلانا ہے اور اس کو ایک صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں اپنے انداز بدلنے ہوں گے، اس کے لیے ہمیں اپنے ادوار بدلنے ہوں گے اور پھر شبانہ روز محنت کرنی ہوگی اور امانت اور دیانت کو اپنا شعار بنانا ہوگا. میں آج یہاں پر آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ ہم سب انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت معافی کے لیے ہمیں اس کی حضور جھکنا چاہیے، کیونکہ انسان ہے، انسان خطا کار ہوتا ہے. لیکن میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی قیادت میں جو پچھلے دور میں جو عظیم منصوبے لگے، چاہے وہ بجلی کے تھے، چاہے وہ دوسرے تھے یا سڑکات تھیں، الحمدللہ وہ شفاف ترین منصوبے تھے، چاہے وہ ریلویز تھا، چاہے وہ سڑکیں تھیں، چاہے وہ ٹرانسپورٹ تھی، چاہے وہ ہسپتال تھے، چاہے وہ اسکول تھے، چاہے وہ یونیورسٹیاں تھیں، چاہے وہ خادم اعلیٰ روزگار پروگرام تھا. آج تک 2.25 سال ہو گئے. میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ایک دھیلے کی کرپشن پبلک سیکٹر میں یہاں پر یہ نہیں پیش کر سکے ہمارے خلاف. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور یہ کوئی بہت، میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں بطور ایک مسلم لیگی کارکن کے اور نواز شریف جو ہمارے قائد ہیں ان کے ساتھی ہونے کے نتیجے میں، کہ بڑے ہم انکساری کے ساتھ مگر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ آج تک، اور یاد کریں وہ دن جب میں کہا کرتا تھا کہ اگر ہمارے خلاف یا میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن لے آئیں تو میں استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا. آج 2.25 سال ہو گئے ہیں اور ایک دھیلے کی کرپشن یعنی پبلک عوام کے پیسے کی
ایک دھیے کی خیانت نہیں لا سکے. یہ میڈیا کے آنریبل یہاں پر صاحبان بیٹھے ہیں, یہ جانتے ہیں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ وہ کون سا منصوبہ ہے مسلم لیگ نون کا جس میں کرپشن یعنی ود ایویڈنس ثابت ہو جائے تو میں ابھی اسی وقت اس منصب سے استعفیٰ دے کے قوم سے معافی مانگ کر گھر چلے جاؤں گا. لیکن ہوا کیا کہ اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کے نام پر انتقام کا ایک ایسی لہر جاری ہے جو کہ صرف اور صرف اس ملک کے لیے نہ صرف ایک انتہائی خطرناک چیز ہے بلکہ سب نے, چاہے وہ افسرشاہی ہے, بیوروکریسی ہے, کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اور اس وقت دن رات جو نعرے لگائے جاتے ہیں اس نے اس ماحول کو مزید خراب کیا ہے. آج کا دن اس بات کا متقاضی ہے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, اگر ہم نے اس ملک کو صحیح معنوں میں اقوام عالم میں اور اسلامی دنیا میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام دلوانا ہے, تو پھر ہمیں جو سیاست ہے جھوٹے الزامات کی, تانا زنی کی اور ایک دوسرے کو بےعزت کرنے کی اور دشنام تراشی کی, اس کو دفن کرنا ہوگا. اور اکاؤنٹیبلٹی, شفاف اکاؤنٹیبلٹی کو اس کو پروموٹ کرنا ہوگا اور انتقام کی سیاست کو دفن کرنا ہوگا اور مل کر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہوگا اور پاکستان کو بنانا ہوگا, وگرنہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی اور قائد کی روح اور لاکھوں شہیدوں کی روحیں قبروں میں وہ تڑپتی رہیں گی جب تک کہ یہ پاکستان صحیح معنوں میں قائد اور اسلام کا پاکستان نہیں بنے گا. بالکل. اس لیے میری یہ آج کے دن کے حوالے سے, اور پھر جہاں پر ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ چاہے وہ عدلیہ ہے یا دوسرے ادارے, ان میں احترام اور باہمی تعاون کے رشتے قائم ہونے چاہیے اور بڑھنے چاہیے, وہاں پر سیاسی اداروں کو بھی مضبوط کرنا ہوگا, سیاسی اداروں کو بھی فعال کرنا ہوگا, سیاسی اداروں کو پروموٹ کرنا ہوگا کہ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گاڑی تیزی سے آگے نہیں چل سکے گی. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, آج 73 سال گزر گئے. میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خطے میں 73 سال گزر گئے اور بنگلہ دیش آج کہاں پر ہے, آج سری لنکا کہاں پر ہے, افغانستان کی کرنسی کتنی مضبوط ہے, اور دوسرے قرب و جوار میں جو ممالک ہیں ان کی شرح ترقی کا کیا حال ہے اور ہماری معاشی ترقی کا کیا حال ہے. یہ ایک ایسا موازنہ ہے کہ جو کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر اور دلوں کو جھنجھوڑنے پر مجبور کرتا ہے کہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ خدا نہ خواستہ ہم تا قیامت ہم کشکول لے کے پھرتے رہیں اور اغیار اور دوسرے وہ ہمارا مذاق اڑاتے رہیں اور تانا زنی کرتے رہیں. خدا کی قسم میں آپ کو کھا کے کہتا ہوں کہ نہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے, نہ حضرت قائد اعظم کی سوچ تھی. اور آج جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور اسی طریقے سے آپ کشمیر کے حوالے سے آپ نظر ڈالیں. کشمیر میں جو ظلم و ستم اور جو دن رات جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے اور ہر روز نہتے کشمیریوں کو شہید کیا جاتا ہے اور ان کی خون سے کشمیر کی وادی سالہ سال سے سرخ ہو چکی ہے. ننھے سالار کے نانا کو جس طرح شہید کیا گیا اور وانی صاحب اور اس طرح کے ہزاروں میر اور وانی جنہوں نے اپنا نوجوان بزرگ بچے مائیں جن کے آنچل پھٹے اور ان کو گھروں میں ان کو محبوس کر دیا گیا اور ان کو دن رات ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. آج ہندوستان کی حکومت اور مودی نے وہاں پر جو بدترین
زیادتی اور ظلم اور جبر کا بازار گرم کر رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کو ایک فعال کردار ادا کرنا ہوگا. کشمیری ہم سے ہمیشہ گلہ کریں گے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور اس کے لیے نعرہ لگاتے تھے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کشمیر کو آزادی دلوانا، ان کو ان کے حقوق دلوانا، یہ ہم پر ایک قرض ہے کشمیریوں کا. یہ ہم پر ایک قرض ہے کشمیریوں کا. ہمیں یہ قرض چکانا ہوگا. اس کے بغیر ہماری نہ اس دنیا میں نہ اگلے جہان میں ہماری خلاصی ہوگی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن یہ مطالبہ کرتا ہے اس حوالے سے کہ ہم عملی طور پر اقدامات کریں، عملی طور پر ہم آگے بڑھیں اور لفاظی سے کام نہ لیں. اس لیے کہ کشمیری اپنی حفاظت کرنا خود جانتے ہیں. وہ دہائیوں سے وہ اپنی حفاظت کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے سہارے وہ آگے بڑھے، اور ہندو سامراج کے سامنے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی گردن کٹ سکتی ہے، ہندو سامراج کے آگے جھک نہیں سکتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور عالم اسلام کو ساتھ ملا کر کشمیر کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، اور مغربی دنیا، عالمی طاقتیں، ان کے ضمیر کو ہمیں جگانا ہوگا کہ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایٹمی جنگ ہو، لیکن پرامن طریقے سے اگر کشمیریوں کو ہم حقوق نہ دلوا سکے تو پھر یہ ایک ایسا ذوف ہے کہ پھر جس کی کوئی معافی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ہماری جو اقلیتیں ہیں ان کا بھی پاکستان میں پورا ان کی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے شاندار اپنا کردار ادا کیا ہے. کسی نے سن 65 کی جنگ میں ہندوستان کے دانت کھٹے کیے ہوائی جہازوں کے ذریعے. کسی نے تعلیمی درسگاہ میں بہت شاندار طریقے سے بچوں کو پڑھایا لکھایا. یہ اقلیتیں ہماری پرامن اقلیتیں ہیں. ان کا بھی وہی حق ہے قانون اور آئین کی نظر میں جس میں ہر پاکستانی کا ہے. یہ برابر کے پاکستانی ہیں. آج کا دن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہمیں اپنی اقلیتوں کو پوری طرح ان کا احترام کرنا ہوگا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آج کے اس عظیم دن کے حوالے سے میں پھر اقبال کا یہ شعر کہے بغیر اپنی بات ختم نہیں کر سکتا کہ اسی میں وہ راز، اسی میں وہ پیغام موجود ہے جو انہوں نے کئی دہائیوں پہلے دیا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب دلو کر لے. اور جب اپنا قافلہ، اگر میاں صاحب یہاں پر لندن میں میری تقریر سنتے تو وہ شاید کہیں گے تم پرانے شعر سناتے ہو، مگر میں کیا کروں، مجھے انہی میں مجھے عافیت نظر آتی ہے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. تقریر کے آخر میں اکابرین مسلم لیگ نون سے درخواست کروں گا کہ یوم آزادی کی مناسبت سے یوم آزادی کا کیک جو ہے وہ کاٹا جائے. تو اکابرین مسلم لیگ یوم آزادی کا کیک کاٹے. زندہ باد، زندہ باد. استحکام پاکستان کی دعا کے لیے میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا، اور میں خاص طور پہ آج کی تقریب کے لیے رانا مشہود احمد خان صاحب آپ کا، رانا احسن شرافت صاحب اور سید تشریف شاہ صاحب اور پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے انتہائی اچھی تقریب منعقد کی. تو مفتی انتخاب صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم پروردگار عالم کے رضا خوشنودی کے لیے تجدید عہد کیا گیا مالک و مولا مدد فرمانا، پاکستان کو کرونا وائرس سے دیگر تمام موذی امراض سے محفوظ فرمانا، بالخصوص یہ جو رونا وائرس مسلط ہوا مولا ان کے شر سے بھی محفوظ فرمانا، اور پاکستان کو تاجدام محفوظ فرما، پاکستان مسلم لیگ کو جو ہے موقع عطا فرما کے کشمیر کی آزادی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں اور وطن پاکستان کی بات کر سکیں. جیسے پاکستان کو مسلم لیگ نے بنایا، میرے مولا پاکستان کو بچانے کا وقت ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کو عزت عطا فرما کے پاکستان کے استحکام کا عمل کر سکیں، اور ہمارے قائدین میاں محمد نواشی میاں محمد شباشی کو صحت عطا فرما، اور ہم سب کو مل جل کر کے ان کا دست راست بن کے پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. بس میرے مولا تمام پاکستان کے اداروں کو مل جل کر پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، اور نیب اور نیازی کٹ جوڑ سے پاکستان کو محفوظ فرما دے. وصلی اللہ تعالی سیدنا محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت شکریہ جی. چائے کے لیے میری درخواست ہے کہ دانے ہاتھ کے تشریف لائیں. چائے کے لیے چائے